نصیب ہوئے خدا چماوے شہیدوں کرو بلا دروزہ، نصیب ہوئے خدا چماوے شہیدوں کرو بلا دروزہ، مگر عقیدت نال چندے حسین غازی پھرا دروزہ، جگر محباں دا ٹھار دیندے نجف علی مرتضی دروزہ، تو جن جنت دیکھنی ہے تو دیکھ مولا رضا دروزہ۔ برادر محترم اخی معظم مخدوم المخادیم عزت امام جناب علامہ سید وکیل سرکار امام زمان علیہ السلام جناب سید اسد بادشاہ صاحب بخاری آپ لہو ہدیہ سلوات۔ علی دا نام کوئی مٹا نہیں سکتا، حلالی کے نام بھلا نہیں سکتا، حرامی کے نام کی میں چاہے پلید لبا پیار نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ ناؤد علی مدر اللجائب تجد وعنا لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جدید بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، زمین پر کمزور بندے کمزور ہاتھ اٹھا کے تری کریم ہستیوں کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے حاضر ہوئے، احسان فرمانا جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین سادات و مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو جو صبح دوپہر شام حجت کا صدقہ لنگر کھاتے ہیں، لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کونین ہم سب کو ولایت امیر المومنین سمجھنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے وہ ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمستقرین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے درود۔ شاید آپ گھبرائے بیٹھے ہیں، میں نے خطبے میں آپ کو آپ کے سردار کے نام سنائے، میرا دل ہے تھوڑے سے نام میں آپ کو اور سنا۔
پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آنے کا چانس ہوا، اور خصوصاً بخاری بادشاہ کے خون ہیں، جلال الدین سرخ پوش کی اولاد ہیں، بابا خاکی شاہ، سلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ فقیر اور سید ایسے ڈیرے نہیں لگاتے کہیں۔ میں بسم اللہ کروں۔ لو جی، جس کے لیے ڈیرے لگاتے وہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات عرض کرتا جاؤں، کتنا بڑا قبرستان ہے نا، دائیں بائیں قبریں، پیچھے آگے۔ کیوں یہاں قبرستان ہے؟ یہاں سے 1 کلومیٹر آدھے کلومیٹر دور کیوں نہیں؟ کیوں؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ نہ، مہربانی۔ میں نے کہا چلو ایک بات آگئی ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جو یہ قبرستان یہاں سے آدھا کلومیٹر دور بھی ہو سکتا تھا، یہاں ہی کیوں ہے؟ سرکار فقیر خاکی شاہ بادشاہ فقیر سید کی دربار کے سائے میں کیوں ہے؟ ہر مومن، ہر موالی نہ بھی ہو، خواہش ہے، بڑے بڑے کتبے میں پڑھ رہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمیں وہاں دفنانا ہے جہاں فقیر سید کی مزار ہے۔ کیوں؟ اور قبرستانوں میں نہیں دفنانا؟ نہیں، 2-3 راز ہیں، 2 بتاؤں گا، باقی پھر کبھی۔ پہلی بات سوری صاحب یہ ہے، مخلوق جانتی ہے سید کا سایہ ہی بڑا کمال ہوتا ہے۔ مہربانی۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے محترم، مجب الاسلام، سید کا سایہ ہی بڑا کمال ہوتا ہے۔ ہمیں وہاں دفنانا، پورے پاکستان لیول میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں، یقیناً دربار بلند ہیں ان عارفوں کے جنہوں نے دنیا میں ریاضت کی، دنیا میں آنے کا پیر الطاف شاہ اپنا مقصد سمجھا، پھر وہ خوشبو پھیلائی، ایسی خوشبو پھیلائی، گناہوں کے مارے ہوئے لوگ کہتے تھے آؤ اس سے ملیں، اس میں اللہ نظر آتا ہے۔ جی یہ میں سن بھی بیٹھا ہوں، پڑھ بھی بیٹھا ہوں، دیکھ بھی بیٹھا ہوں۔ لو جی، پہلی وجہ یہی ہے، مخلوق سایہ ڈھونڈتی ہے، آسرا ڈھونڈتی ہے۔ اگر مرنے کے بعد مخلوق آسرا ڈھونڈتی ہے سید کا، کیا محشر میں سایہ سید کا نہیں ڈھونڈے؟ مہربانی۔ شاہ جی ایک چھوٹی سی آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، خود ہی پیدا کرو، سید ہو خود ہی پیدا کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کے کہو مولا تیری ریت تیری اولاد تیرے ہوتے ہوئے کس کے آگے جاؤ۔ پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا، آپ نے غور فرمایا یا نہیں؟ خود ہی پیدا کر، سید ہے، خون، نسبت۔ دیکھو نسبت کیا ہے، یہ نسبت ہے، کیا یہ وہی علم ہے جو غازی کا تھا؟ نہیں، نسبت ہے۔ کیا یہ سرکار کی علم ہے؟ یہ چادر نہیں ہے۔ اکثر لوگ امام حسین کی زری سے مس کی ہوئی چادر منبر پہ رکھتے ہیں، کیا یہ وہی چادر ہے؟ نہیں، نسبت ہے۔ علی اصغر کا جھولا جو یہ ہے وہی جھولا ہے؟ نہیں، نسبت ہے۔ امام حسین کی سواری یہ وہی سواری ہے جو کربلا میں تھی؟ نہیں، نسبت ہے۔ یہ بٹھے سے اینٹ نکلی، کسی نے گھر کا باتھ روم بنایا، اسی بٹھے میں پکنے والی اینٹ سے کسی نے مسجد بنائی، کسی نے امام بارگاہ بنایا۔ گھر کے باتھ روم میں بندہ جوتیوں سمیت جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ جو مہربانی یار شجاباد کیا بات ہے، جوتیوں سمیت جاتا ہے، باتھ روم ہے نا، وہی اینٹ جو بٹھے سے نکلی تھی، وہی اینٹ کی ٹرالی یہاں بھی آئی، مسجد میں بھی گئی، مگر نسبت پا گئی، مسجد میں گئی اللہ کا گھر، امام بارگاہ میں گئی امام کی بارگاہ۔ احترام ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑی سی میں گزارش اور عرض کرتا جاؤں نقیب ممبر، یہ امام بارگاہ، شجاباد والوں اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، سید کی بات اچھی لگے تو سنبھالنا، کوشش کیا کرو جوتیاں امام کی بارگاہ کے باہر اتارا کرو۔ ہوئے 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 ہوئے، بات تھی میں آپ کے، باقی آپ کی مرضی ہے جیسے آپ پسند کرو۔ جوتیاں امام بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے امام زمانہ کی بارگاہ۔ نہیں، اور آسان عرض کرتا ہوں، کسی ایم این اے کے گھر چلا جاؤ، کسی کا دل بن گیا ایم این اے کے گھر، کوئی جوتی پہن کے ان کے ڈرائنگ روم میں گھستا ہے؟ کیوں نہیں گھستا؟
ڈر لگتا ہے. ان کے نوکر کہیں گے یار جوتی باہر اتار. اندازہ ہی نہیں امام بارگاہ کے دروازے پہ سید سجاد بیٹھے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. خدا کی قسم نہ پریشان نہ ہوا کرو. کسی کے بچے کی ڈیوٹی لگا دیا, 10 روپے 5 روپے دے دیا, بابا ہماری جوتیوں کا خیال کرنا. امام بارگاہ کی توہین نہیں کرنی. دیکھو نا ہماری جوتیاں نقیب ممبر باتھ روم میں بھی جاتی ہے نا, نجاست میں بھی جاتی ہے. یہ تو جگہ ہے ہی طہارت. اچھا لگے تو بسم اللہ, نہ لگے تو میرے تو لوٹا دینا. یہ ہے ہی پاکیزہ کرنے والی جگہ, مطہر جگہ ہے, پاکیزہ کرنے والی. کوئی بھی نجس کہیں سے پریشان حال گناہگار بدکار امام کی بارگاہ آئے, امام کا کام ہے اسے حر بنا کے بھیجنا. اس لیے گزارش تھی, باقی آپ کی مرضی, کوشش کیا کرو امام بارگاہ کے باہر جوتیاں اتارا کرو. یہ تقدس ہے امام کی بارگاہ کا. اچھا لگے میں پھر کہہ رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا, ہے حقیقت. الطاف شمسی ہے حقیقت, ہماری اوقات نہیں. جتنا ہمیں نوازا گیا, خدا کی قسم ہم لوگ امام کی بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں. یہ امام کا احسان ہے, وہ ہم جیسوں کو بولا رہا ہے. یقین جانیے, بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیں نا مجلس کے بعد, جشن کے بعد, بھائی کہاں گئے تھے, وہ کہتے ہیں ہم مجلس میں گئے تھے, ہم جشن میں گئے تھے. نا ہم نہ کہا کرو, یہاں سے گئے کرو. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہا کرو ہم گئے تھے, کہو مولا نے بلایا تھا. بات رہنا جائے, مہربانی, بہت شکریہ, بات رہنا جائے. میں بات مکمل کروں آپ کی خدمت میں. جو عرض کر رہا تھا, گھبرا تو نہیں گئے. دیکھیں نا یہ ممبر کیوں سجایا گیا, اس ممبر کے کوئی تقاضے ہیں, کوئی مقاصد ہیں. یہ ممبر صرف ذکر تو ویسے ہی خوبصورت ہے, کوئی بھی کرے ذکر تو خوبصورت ہے, لیکن مقصد پہنچنا چاہیے. یہ اتنے لوگ جو آئے بیٹھے, کیوں آئے بیٹھے, کوئی مقصد ہے نا. کوئی بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے. اور ہو بھی پیر الطاف شاہ کائنات کا حاکم, جن کو لوگ کہیں امام زمانہ, کہاں کہاں موجود ہے. میرا خیال ہے تو کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں امام موجود نہ ہو. اچھا ایک دن فاقہ آ گیا, پریشان نہیں ہونا. کیا ہو گیا, فاقہ نہیں کھایا, رات کو وضو کر کے بستر پہ سونا, اور یہ کہتے کہتے سونا, سلطان تیری کائنات کا ایک ادنا سا انسان تیری بھری کائنات میں بھوکا سو رہا ہے. اگر تجھے میرا بھوکا سونا اچھا لگا, تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں, سلطان عالم. بھائی بہت شکریہ واجب الاحترام. سید کریم ایک فرمائیں گے, میں کہتا ہوں بڑے کریم ہیں, لوگوں نے مانگی فنا. یقین جانی ہماری سوچوں سے زیادہ سید زیادہ کریم ہے. نسبت میں بات کرتا ہوں, طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. میں عرض کر رہا تھا آپ کے آنے کا کوئی مقصد ہے, یہاں تشریف لائے ہو نا, مولا نے تمہیں کچھ دینے کے لیے بلایا ہے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے, امام کیا دینا چاہتے ہیں؟ روٹی وہ تو ہم کھاتے ہیں, کپڑا وہ تو ہمارے تن پہ ہے, وہ مانگ جو مقدر میں نہیں. شہباز بھائی کیا بات ہے, شوجاباد آپ کے حیدری, وہ مانگ جو مقدر میں نہیں. روٹی کپڑا چھت ملنی ہی ملنی ہے. رہ گئی بے گھروں کی بات. ایک صاحب کہہ رہے تھے شاہ جی میرا گھر نہیں ہے, میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میں نے کہا آئندہ نہ کہنا میرا گھر نہیں, یہاں کنالوں مربوں والوں کا بھی گھر نہیں. یقین جانیے سب رینٹ پہ رہتے ہیں, مربے والے بھی رینٹ پہ ہے. یا تو اس کا اپنا ہوتا تو ہمیشہ رہتا. بھائی واہ بھائی کیا بات ہے, مہربانی جناب یاری, بہت شکریہ. ہر بندہ رینٹ پہ ہے, کچھ عرصہ رہا دنیا سے چلا گیا, پھر کوئی اور آ گیا. رینٹ والا ایسے ہی ہوتا ہے نا, اپنا نہیں ہے. اپنا کسی کا ہے تو وہ آل محمد ہے, وہ کائنات کے وارث ہیں, کائنات کے مالک ہیں, جن کا اپنا ہے. گھر نہیں ہے, مل جائے گا, کوئی نہ کوئی چھاؤں چھت مل جائے گی. کپڑا نہیں ہے, وہ بھی موجود ہے. روٹی اولاد بچے گھر بار ہر چیز مل جاتا ہے. پھر کیا مانگے, کچھ نہیں مانگیں گے, وہ خود دے گا. مہربانی جناب عالی,
کسی دنیا کے بندے سے بندہ مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، کائنات کا سلطان وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ ایک بڑی فکر دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کائنات کا سلطان بھی ہم جیسا بندہ اسے مانگے، مولا یہ دے، مولا وہ دے، مولا وہ دے، نہیں۔ میرا ضمیر گواہی دے رہا ہے۔ سوری صاحب، بابا سرکار تشریف فرما ہے، جن کے ہاں میں آیا ہوں، ان کی روح ہے یہاں موجود۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کا میرا ارادہ ہی نہیں تھا، یقین کیجئے یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ان سے مانگے وہ جو ان کے مقام کو نہ سمجھتا ہو۔ یہ وہ، اچھا یار، کسی بڑے کے گھر چلے جاؤ، ایمان سے بتاؤ تمہیں خالی جانے دے گا؟ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا، مانگو گے تو اور کچھ دے گا۔ یہ کائنات کے بڑوں کا بڑا ہے، تمہیں خالی نہ لوٹائے گا، ضرور جھولی بھر کے بھیجے گا۔ کوشش کر امام کی بارگاہ جب آئے صرف شکریہ ادا کر، مولا مجھے اس قابل بنایا، آپ نے امام بارگاہ بلا کر اپنے قریب بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ الطاف شمسی 14 بیٹھے ہیں نا، معصوم تشریف فرما ہے نا، یہ شکر والا مقام ہے، اس لیے یہ کریم گھران ہے، بات دور نہ چلی جائے۔ وہ جو دینا چاہتے ہیں وہ سنبھال، کیا وہ بھی بتاتا جاؤں، پھر نسبت پہ بات مکمل کروں گا۔ نقیب ممبر معرفت کی باتیں ہیں، سنبھالنا۔ وہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کریمی فرماتے ہیں تیرا پہلا پاؤں امام بارگاہ میں آتا ہے، تیرے گناہ معاف۔ میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولانا کا علاقہ ہے ماشاءاللہ، میں دیکھا ہوں لائبریری بائی کی، پوری میں تیرے گناہ معاف۔ تو جب تو امام بارگاہ میں ایسا آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ اندازہ جو نہیں نا، میں پہلے نسبت سمجھاتا پھر بات سمجھ آتی۔ تو جب امام بارگاہ میں آتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ تجھے امام کچھ دینا چاہتے ہیں، امام چاہتے ہیں جیسے تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، کوشش کر امام بارگاہ کے باہر جب نکل ویسے ہی رہے جیسے بچپن میں رہتا تھا۔ اب کہیں گے یہ سید ہم بچپن میں وہ بلا کیسے؟ یہ دیکھ تیرے سامنے معصوم بیٹھا ہے، چھوٹا بیٹھا ہے، وہ سامنے بیٹا بیٹھا ہے، وہ بچہ، وہ معصوم بچی بیٹھی ہے، اتنے بے نیاز ہیں، اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، نہ روٹی کی ٹینشن، نہ کپڑے کی ٹینشن۔ مجھے مولا کے ممبر کی عظمت کی قسم، میں دربار خاکی شاہ سرکار کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر تو مومن بن جائے جس قبر پہ جا علی کا نام لے مردہ بولے گا۔ جس قبر پہ جا مردہ بولے گا۔ یہی تو علی کے نوکر سلمان نے کر کے دکھایا ہے۔ مہربانی جناب بھی بہت شکریہ، مہربانی۔ صرف مومن بن، امام چاہتے ہیں تو امام بارگاہ میں آ، مومن بن کے نکل۔ جن سے ناراض بھی ہے ان کو گلے لگا۔ بڑا مشکل کام ہے یار، اندر بیٹھا ہوا نفس کہاں گلے لگانے دیتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے چھوڑ اس کو، وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ ایک واقعہ نہ سناتا جاؤ، بات نسبت پہ سید مکمل کریں گے۔ واقعہ تیرے 8واں امام کا ہے۔ یہ بھی اپنے زمانے کے علی ہے، لقب رضا ہے۔ بڑا خوبصورت کلام بھی پڑھ رہے تھے میرے واجب الاحترام سرکار رضا پاک کا، زیارت کے حوالے سے بڑا پیارا۔ اچھا، اس گھرانے کا ہر علی، ہر محمد کریم ہے، ہماری سوچوں سے بلند کریم ہے، انتہائی شفیق ہے، ہر عمل میں مخلوق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر عمل میں کچھ بھی پسند فرماتے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لو جی، تیرے 8واں امام کا دور تشریف فرما ہے۔ سرکار نے نگاہ امامت سے محسوس کیا کوئی لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ امام وہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہو کون کہاں ہے اور کون کیا کر رہا ہے، یہ مقام امامت ہے۔ شعبان کے مہینے
जश्न सुन के बैठे हुए मवालिया ने हैदर करार, ये मकाम इमाम है, इमाम जानता है कौन क्या कर रहा है, कुछ छुपा नहीं, छुप जाए वो इमाम नहीं होता। यही तो बात है। मुझे मौलाना ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, फरमा रहे थे यहाँ का हर बंदा नमाजी है। मैंने कहा माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़ा कमाल है, हर मोमिन हर बंदा नमाजी होना भी यही चाहिए। ये मैं मार्फत के मोती तुम्हारी झोलियों में डाल रहा हूँ। इमाम बारगाह मोमिन, याद रखना 8वें इमाम का मैंने एक वाक़या शुरू किया था। सरकार बैठे हैं मसनद इमामत पर, जिनको ये मसनद ज़ेब देती है। सिर्फ एक जगह नहीं, ये भी मकाम इमामत है जो एक जगह होकर भी हर जगह मौजूद हो। नहीं 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 नहीं, चंद बंदे परेशान हो गए शूजाबाद। ये देखो ना, नमाज पढ़ते हो माशाल्लाह, मुझे बताया गया यहाँ हर बंदा नमाजी है, बहुत खूबसूरत बात है, होना चाहिए। नमाज के बगैर चारा नहीं, मगर मकसद और रूह नमाज का भी पता होना चाहिए कि नमाज पढ़ते क्यों हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं आया सरकार के अमर तौफीक से मैं बताऊंगा हम नमाज पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे क्या छुपा है। नमाज के बाद करते हो सलाम, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, करते हो ना सलाम। काबे की तरफ रुख करते हो, सलाम करते करते करबला काज़मैन मुड़ जाते हो, फिर वापस काबे की तरफ आते हो। इमाम वो है जो एक जगह हो के भी हर जगह मौजूद हो। काबे की तरफ रुख करते हो, तुम्हारी आंखें भी बंद, तुम्हारी कमर भी झुक जाती है। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, कमर भी झुक गई, आंखें। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलाम पढ़ते पढ़ते आखिरी सलाम पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर्र शैतान। पढ़ते हो ना माशाल्लाह, नमाजी सारे खैर से बैठे हो, पढ़ते हो। लो जी, आपने यहाँ वो सामने घर है, आपने घर के कोने में खड़े होके कहा किसी को, मुझे या किसी को आवाज दी, भाई जरा बात सुनना। हमारे तो कान इस काबिल नहीं घर के अंदर की आवाज को सुने। एक मोमिन ने शूजाबाद शहर में आवाज दी, खाकी शाह पे बैठे हुए एक मोमिन को टेलीफोन के बगैर, मोबाइल के बगैर सुन सकता है? नहीं, शाबाश। एक मोमिन मेलसी बैठा था, एक मोमिन बहावलपुर था, एक मोमिन मुल्तान, एक मोमिन लाहौर, एक मोमिन कराची, शक्कर, हैदराबाद, पूरी दुनिया मोमिन ने आवाज दी, खाकी शाह पे बैठा हुआ बंदा मेरी बात सुन। वो कहेंगे जी हमें तो आवाज ही नहीं आई। घर के कोने में तो खड़ा होकर कहते हैं अल अमान अल अमान अल अमान। नहीं पता अल अमान के मतलब का नहीं पता। या साहिब अल अस्र व ज़मान, ऐ जमाने का साहिब, अल अमान, बचा, पनाह दे, माफी दे जमाने के जौर से, जमाने के फितने से, शैतान के शर से। शैतान के शर से सुबह दोपहर शाम तो कहते मौला बचा, कायनात के कोने कोने में कहते बचा, बगैर स्पीकर के कहते बचा। इसका मतलब साहिब ज़मान वही होता है जो हर जगह मोमिन को बुलाने पे बचाए। इसका मतलब हुक्म तवज्जो है। थक गए तो मेंबर छोड़ देंगे। मैं बिस्मिल्लाह, मार्फत के मोती हैं, मैं बिस्मिल्लाह करूँ। ये बुजुर्गों की हौसला अफजाई, ये नियाज से कम है। हाय हाय हाय, इनके ये जुमले मेरे लिए अक्सीर हैं। ये बहुत बड़ी नियाज है, यकीन जानिए। क्यों? रूहें चाह रही हैं कोई हक हमें बताए, भटकती फिर रही हैं रूहें। ये एक दिन मैंने जुमला कहा, बाबा जी इंग्लैंड बैठा था मैंने कहा ये जो गुनाह करते हैं ना, ये भटकती रूहें हैं, यकीन जानिए। और ये जुमला मैंने पूरी दुनिया में बैठ के टीवी पे कहा था। बंदे वो गुनाह नहीं करते जो ये महसूस करते हैं इमाम उन्हें देख रहा है। भटकती रूह
مہربانی بات رہ نہ جائے، طبیعت گھبرا تو نہیں رہی؟ 8ویں امام کا بہت شکریہ، 8ویں امام کا دور، زمانے کا علی بیٹھا ہے، مثل علی، صورت میں علی، کردار میں علی، گفتار میں علی، اظہار میں علی، پرچار میں علی، مسند نشین ہے۔ بات میری شجاع بات کبھی نہ بلائیے گا، امام وہی ہوتا ہے جو ایک جگہ ہو کے بھی ہر جگہ موجود ہو، ہر جگہ موجود ہو۔ یہی تو میں نے کہا ہے، کہتا ہوں نا مولا الامان الامان الامان، مولا بچا، شیطان کے شر سے وہی بچا سکتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو، جو تیرے گھر میں بھی تیری پکار سنے، مسجد میں بھی سنے، کائنات کے کونے کونے سنے، وہی تجھے بچا سکتا ہے، تیرا زمانے کا امام۔ لو جی 8ویں بادشاہ، مہربانی جناب علی، 8ویں بادشاہ، اور اللہ کرے میں مولانا کی خدمت میں، امید ہے باہر کھڑے سن رہے ہوں گے بھائی غلام باس، میں ان کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں، مومنوں کو امام کے ان اسماء پہ ضرور تفصیلی بتائیں، یہ شریک القرآن کیا ہے؟ بابا جی وقت نہیں ہے، میں اس پہ گفتگو، لیکن دل بڑا کر رہے، آپ نے کہا نا ساری رات دل کر رہے کہ اس پہ گفتگو ہو، شریک القرآن، شریک القرآن۔ ذاکر صاحب، بھائی سجاد، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ مہربانی سے یہ زیادہ مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، ضرور اس پہ گفتگو کریں، مظہر الایمان کیا ہے؟ کامل الکفر والطغیان کیا ہے؟ صاحب الزمان کیا ہے؟ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ اشتیاق مومنوں میں بڑھے اور مومن مولا کی طرف اور آگے بڑھے۔ 8ویں امام مسند نشین، پڑھنے والے صاحب ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ 8ویں امام مسند نشین، سرکار کے سامنے دائیں بائیں محب بیٹھے ہیں، سرکار کے سامنے شیعہ بیٹھا ہے۔ یہ بھی شجاع بات کے لیے نئی بات ہوگی، بھئی سید لاہور سے آیا، پیسے نہیں لیتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی طبیعت ہے، ہم تو دینا چاہتے تھے، سید نے نہیں لیا، ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے، محب اور ہیں، شیعہ اور ہیں۔ ہاں جو کتاب میں لکھا ہے وہ میں نے تیری خدمت میں عرض کیا، سرکار کے سامنے دائیں بائیں محب بیٹھے ہیں، سرکار کے بالکل سامنے شیعہ بیٹھا ہے۔ تاریخ نے محبوں کے نام نہیں لکھے، شیعہ کا نام لکھا ہے۔ مہربانی بابا، بہت شکریہ شجاع بھائی۔ لو جی جو بندے خاموش بیٹھے ہو وہ بھی پہنچو، میرے ساتھ سفر کرو۔ 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا ایک بڑا طویل واقعہ، مولا محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں؟ تیرے امام مسکرا کے فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، یقین جانیے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے۔ شکر گزار ہوں بھائی سجاد آپ کا، حالانکہ امام نے چاہے میں پہنچا ہوں، لیکن دنیاوی حوالے سے آپ کے مجھے بار بار آنے کا شوق نہیں، ہاں بات سمجھ آئی، جتنی دفعہ کہو گے میں آؤں۔ میں وارے پڑھنے والا بندہ ہی نہیں، یہ معرفت کی باتیں سنبھالنا۔ محب وہ ہوتا ہے جو مولا کو چاہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے مولا چاہے۔ محب نام ہی نہیں ہے، شیعہ تاریخ نے یونس لکھا ہے، یونس یونس۔ گفتگو سرکار فرما رہے، گفتگو فرماتے فرماتے علی کا علی لال آواز دے کے فرماتے ہیں، ابھی بصرہ سے ایک وفد مجھے ملنے آ رہا ہے، مجھے ملنے بصرہ سے وفد آ رہا ہے، اور ہاں یونس چونکہ تم شیعہ ہو، دائیں بائیں نہ دیکھنا یار، میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میرے پاس ویسے بھی وقت نہیں، آگے 2 جگہ پہنچنا ہے۔ چونکہ تم شیعہ ہو، صبر کا دامن تھام کے رکھنا، برداشت کرنا، مضبوط رہنا، بلکہ ایسا کرو تم یہاں سے اٹھ کے ساتھ والے کمرے چلے جاؤ، بیٹھے اندر ہیں، دیکھ بار رہے ہیں، بصرہ سے وفد کا بھی پتہ ہے، یہ کون بتاتا ہے امامت کو؟ اللہ نے اختیار دیا ہے،
इमामत एक जगह हो के भी हर जगह मौजूद होती है। लो जी, अल्ताफ शमसी साहब बसरा से वफ्द आ गया। अस्सलाम वालेकुम यमना रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। कैसे आना हुआ? दिल था आपकी ज़ियारत करें। अच्छा सुनाओ बसरा वालों का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या। चले 8वें इमाम पूछ रहे हैं, सरकार वो भी ठीक है, वो भी ये है, वो भी ये है, गुफ्तगू करते रहे। अचानक बसरा वालों ने गुफ्तगू का रुख मोड़ा, नकीब मिंबर रुख मोड़ा। किसका? गुफ्तगू का। कहते हैं मौला एक यूनिस है, यूनिस जो बंदा ठीक नहीं है। इमाम के सामने मौला वो बंदा ही ठीक नहीं। भाई सजाद बड़ा अहम वाक़या है, अल्लाह करे मोमिनीन की आंखें इस बात से खुल जाएं। मौला वो जो यूनिस है ना, यूनिस वो तो बंदा ही नंबर 2 है। मौला वो बड़ा कहता फिरता मैं मौला का, मैं मौला का, मेरे मौला और बड़ा मौला मौला करता फिरता है, वो तो बंदा ही ठीक नहीं। वो ये करता है, वो ये करता है, वो यूं करता है। सरकार खामोशी से सुन रहे थे। जब गुफ्तगू मुकम्मल की, 8वें इमाम से इजाजत चाहिए। सरकार फरमाते हैं लंगर खाए बगैर इजाजत नहीं है, लंगर करके जाना। गुलाम को इलैया, इधर आ, इनको लंगर कराओ, फिर छुट्टी देना। लंगर कराए, सरकार इजाजत मांग रहे, चले जाएं। फरमाते हैं इजाजत दे दो। इतनी देर में साइड वाले कमरे से यूनिस निकल के आया, आंखों से मोटे मोटे आंसू। नकीबे मिंबर धाड़े मार के नहीं रो रहा, आंसू में, और आहिस्ता से हाथ बांध के कहते हैं रसूल के बेटे, ये जो मेरे बारे में ये गिले कर रहे थे, ये जो मेरे बारे में बातें कर रहे थे, क्या मैं ऐसा हूं? हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, संभालना शुजाबाद। अल्ताफ शमसी कहते सरकार मेरे बारे में ये जो गुफ्तगू कर रहे थे इमाम, क्या मैं ऐसा हूं? तेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते यूनुस, पूरी दुनिया तुझे गंदा कहे, तुझे गलत कहे, घबराया ना कर जब हम राजी हैं। पूरी दुनिया तुझे गंदा कहे, घबराना हम जो राजी हैं। भाई शाबाश, मेहरबानी बाबा जी, शुक्रिया शुजाबा। सरकार ने एक हुक्म फरमाया। भाई सजाद, सरकार फरमाते यूनुस कहीं भी गुफ्तगू किया कर, कोशिश किया कर लोगों का ज़र्फ देख के बात किया। बगैर ज़र्फ देख के बात न किया कर, लोग दुश्मन हो जाते हैं। आगे सरकार ने बड़ी खूबसूरत इसकी तशरीफ फरमाई। मैं वो नहीं मुकम्मल कर गया, मैं वाक़या आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाह रहा था। आओ, इमाम यहाँ अपनी बारगाह में इसलिए बुलाते हैं, वो तुम्हें मोमिन बनाना चाहते हैं। यहाँ से उठ के जाओ, ऐसे जाओ जैसे माँ के पेट से बाहर आए थे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये छोटी बच्चियाँ बैठी हैं, आपने गवाही देनी है शुजाबाद वालों। ये एक तस्वीर आपकी बन रही है, ये कैमरा तो ख़त्म भी हो जाएगा ना, रिकॉर्डिंग ख़त्म भी हो जाएगी ना, ऐनुल्लाह की आंख से तो कोई नहीं छुपा होगा। मेहरबानी याद रखो ज़ाकरीन। भाई सजाद आपसे लेकर मेरी पहली मुलाकात है आपसे लेकर इस ज़ाकिर साहब तक, कोशिश करो अपने हर कसीदे में, हर कलाम में, हर जिक्र में इमाम ज़माना ज़रूर शामिल करो। भाई बहुत अच्छे फरमा रहे, जिसकी हम रैयत हैं, इमाम ज़माना ज़रूर शामिल करो। कोई 2 मिसरे शेर के पढ़ दिया करो, कोई मासूम का फरमान पढ़ दिया करो। क्यों? सरकार आए बैठे होते हैं। शाबाश शाबाश। लो जी, मैंने कहा गवाही मैं आपसे लूँगा। ये जो छोटा बच्चा बैठा है या इस जितने जो बच्चे हैं, कभी आपने इनको देखा कि इन्होंने गौर से आंख उठा के किसी औरत को देखा हो? क्यों? मोमिन है ना। ओए होए 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 होए, बहुत शुक्रिया शुजाबाद। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, मौला की इज्जत की कसम, ये आंख उठा के किसी खातून को नहीं देखेंगे। किसी ने कहा भी सही ना, वो देख कौन जा रही है, कहेगा मुझे क्यों इधर उधर दिखवा रहे, ये मेरी मां जा रही है। बहुत शुक्रिया। लो जी, इमाम तेरा भी तुझे यहाँ बुला के मोमिन बनाना चाहता है। ये देखो, आप कहेंगे शाह जी बात तो कर गया, दावा कर गया, दलील नहीं दी। तुम्हारे दाएं बाएं आलम अब्बास है ना, आप सब ज़ियारत कर रहे हो ना, देख रहे हो ना,
خوش نصیب ہو تو دیکھ رہے ہو، لیکن کوشش کرو مومنو یہ خوش نصیبی برقرار رکھو، غازی کی علم کو دیکھ کے پھر حرام نہ دیکھو۔ مہربانی شوجہ بات، بہت شکریہ شوجہ بات، بہت شکریہ۔ کوشش کرو غازی کی علم کو دیکھ کے پھر حرام نہ دیکھو، یہ کوئی چھوٹی خوش نصیبی نہیں۔ یقین کرو میں تمہیں علم کے فضائل سناؤں تم حیران رہ جاؤ گے۔ سوری صاحب علم عباس کے فضائل ہیں، ایک فضیلت سناتا جاؤں شوجہ بات کو، نسبت میں بات مکمل کروں اجازت چاہوں گا۔ علم کی ایک فضیلت ہے، تجربہ تم کرنا شوجہ بات والا، بھلا کیا صرف 40 دن شوجہ بات تجربہ کر کے دیکھنا، صرف 40 دن میری ماں بہن بیٹی ہے یا میرے بھائی ہیں، غازی کی علم کو دیکھ کے حرام نہ دیکھنا، صرف 40 دن۔ صبح صبح اٹھنا، بسم اللہ نسخہ ہے، تجربہ کر کے دیکھنا، فضیلت علم عباس، غازی کے علم کو دیکھنا، صبح صبح اٹھنا، کعبے کی طرف رخ کرنا، زمانے کے امام کو سلام کرنا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا آبا صالح، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اس کو سلام کرنا جن کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ اشاروں میں کہہ گیا، جو پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کو سلام کرنے کے بعد غازی کے علم کو دیکھنا، سارا دن کچھ بھی ہو غلط چیز نہ دیکھنا، ایک 40 دن تجربہ کر کے دیکھ لو جی۔ میں سرکار بابا خاکی شاہ بادشاہ، میں آپ کی دربار کی دہلیز کو پکڑ کے ان کو ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، میں مولا کی قسم کھا کے جا رہا ہوں، جلال الدین سرخ پوش کی اولاد ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں، 40 دن اتنے فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ، جس قبر پہ بھی دل کرے جانا، قبر کے نیچے سوئے ہوئے کو کہنا اٹھ میرے سے بات کر، علی کا نوکر ہوں۔ علم عباس کی فضیلت، حیدری بڑا جملہ تھا، اگر سنبھال لیا تو، قبر کے نیچے سویا ہوا علی کا نوکر مہدی کا منتظر آیا ہے، میرے سے بات کر۔ یار آپ آج بھی آپ کے تو مذہب میں یہ شامل ہے، السلام علیکہ یا اہل القبور، کبھی مردوں کو بھی سلام کی؟ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب۔ مردے وہ ہوتے ہیں جن کا وارث نہ ہو، جن کا وارث موجود ہو وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے وارث نے آنا ہے، قبر سے اٹھانا ہے۔ آپ کو پتہ امام نے قبروں پہ آنا ہے، پتہ ہے؟ ہاں، جن کو نہیں پتہ سنتے جاؤ، امام قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، اللہ کے امر سے کھڑی ہو جا۔ مومن کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے۔ آئے ہائے ہائے، وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے۔ نقیب ممبر اس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ قطب رجت کا جملہ، اس سے ظاہر ہوتا ہے مومن جب اٹھے گا یہی سمجھے گا میں تو ابھی سویا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مہربانی یار، بہت شکریہ۔ میرے اپنے کہاں ہیں؟ مہربانی سوری صاحب، میرے اپنے کہاں ہیں جو آئے تھے دفنانے؟ یہاں تیرے امام مسکرا کے فرمائیں گے اب سمجھ جا، جتنے بھی تیرے اپنے تھے سانسوں کی ڈوری تک کے تھے، سانسوں کی ڈوریاں ختم، سب نے رشتہ توڑ دیا، باپ نے توڑ دیا، بیٹے نے توڑ دیا، بھائی نے توڑ دیا، چاچے مامے نے توڑ دیا، کہنے لگے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت۔ اتنا رشتہ تھا جو سانسوں کی ڈوری تک کا تھا، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تیرا کوئی بھی اپنا نہیں، کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا۔ آگے مسکرا کے تیرے امام فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ کوئی تیرا اپنا نہیں، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اس لیے کوشش کر امام بارگاہ سے باہر نکل، مومن بن کے نکل۔ خدا کی قسم
یہاں صرف چکر لگانے تجھے نہیں بلایا جاتا. اور تو شاید پریشان ہو ہم حسین کے غم میں نہ روئے تو ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے اور ہم جنت کیسے جائیں گے. نہیں، اس چیز کو ذہن سے نکال، تیرا مقام بلند ہے. رہ گی جنت کی بات، وہ بھی مشہور آباد عرض کرتا جاؤں. نقیب ممبر فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ہماری محبت مچھر کے پر کے برابر ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. علی اللہ، شاباش شاباش. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، تمہاری محبت ہے تو اس سے بھی آگے ہے. ابھی بھی جنت لینے آتے ہو. ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، یہ آپ نقیب ممبر صرف آپ کے لیے ہے. مہربانی کریں ممبر پہ کوئی آئے کہنا حلالی میں دیکھتا ہوں کون کون ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو کہیں خبردار یہ سب حلالی بیٹھے ہیں. منع کریں ان لوگوں کو. ہاں ہاں ممبر پہ حلالی حرامی. میں تو حیران ہوں، میں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کوئی ایسا بندہ ملے جس کو امام نے کہا ہو تلاش کر حلالی کون ہے حرامی کون ہے. نا یہ ممبر اس لیے نہیں بنا، کوئی غیر بھی آیا بیٹھا ہے کوئی بات نہیں. حسین اسی کو تو کہتے ہیں جو کچھ نہ ہو اور ہر بنا دے. مہربانی، یہ آپ کا کام ہے روکنا ٹوکنا، کچھ نہیں ہوتا. کچھ امام کو راضی کریں، یہ ممبر پہ آ کے سخت باتیں کریں، یہ تقسیم شروع ہو جائیں. قصیدوں میں بھی آج کل ماشاءاللہ شروع ہو گئے، او حلالی تو حرامی. اور نہیں یار، آل محمد کے تھوڑے فضائل ہیں جن کو آج ہم غلط کہہ رہے ہیں. اگر امام نے ان کو موقع دیا ہوا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے. جملہ کہہ گیا میں. آپ کو پتہ ہے یہ کربلا میں ڈیرا کیوں لگایا تھا حسین نے؟ نہیں ابھی نہیں سمجھ آیا. ایک شب کی مہلت کیوں تھی؟ یہ تو دینے والے ہیں، لینے والے تو ہیں ہی نہیں. تمام علماء مفسرین ایک بات پہ متفق ہیں، یہ ایک رات کی مہلت کربلا کا ڈیرا ہر کے لیے تھا. اس لیے یہاں بھی ہر بنائے جاتے ہیں. ان کو نکالو نا، ان کو قریب کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کو سینے سے لگاؤ. ایسی کوئی بات نہیں. کریم کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو اسے کسی کام لگا دے. گزارش تھی چھوٹی سی، میں عرض کر گیا. لو جی میں بسم اللہ کروں. یہ پیغام محبت تھا. امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر گیا ہوں اور آپ ان کو سنبھالیں گے. وقت بہت قریب ہے، سردار آنے والے ہیں. لاہور سے آپ کے لیے ایک تحفہ آیا ہے. مجمع نہ توڑیے گا، آپ کو بانی صاحب تحفہ دے دیں گے. تحفہ بڑا کمال ہے. دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں، دعا کا تحفہ ہے. دعائیں ساری خوبصورت ہیں، حدیث قصہ ہو، دعائیں کمیل ہو، دعائیں ندبہ ہو، ساری دعائیں خوبصورت ہیں. مگر سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا یا جہاں دفن ہوئی، میں وعدہ کرتا ہوں میرا فرزند مہدی اس کی قبر پہ آئے. وہ دعا ہے تمہارے لیے تحفہ ہے. امید ہے مولانا صاحب یہاں پڑھاتے ہوں گے، نہیں پڑھاتے تو آج سے میری گزارش ہے، سید ہونے کے ناطے بڑے قدردان ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہر نماز کے بعد، اور آپ خود پڑھو، کیلنڈر میں چھپی ہے، اردو میں ترجمہ ساتھ لکھا ہے. ہر بندہ عربی دان نہیں، ترجمہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ ترجمہ ساتھ لکھا ہے، وہ پڑھیے گا. یہ تو معصوم کا فرمان ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. 15-16 سالہ خطابت میں جہاں جہاں دعا عہد تقسیم کی ہے بادشاہ کی توفیق سے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں. یہ لاہور والوں نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ سید جہاں بھی جائیں ضرور تقسیم کریں. جس نے پڑھی ہے پریشانی ختم. میسج کر کے کہتے ہیں ٹینشن ختم. میسج کر کے کہتے ہیں سید رزق بڑھ گیا. کئی میسج کر کے کہتے ہیں گھر سے بد نظری ختم ہو گئی. کئی میسج کر کے کہتے ہیں سید گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا ختم ہو گیا. کئی ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں سید جب سے دعا عہد پڑھنی شروع کی ہے اکثر امام زمانہ کی ملاقات بھی ہوتی ہے. وہ دعا آپ کے لیے تحفہ ہے، وہ آپ ضرور لیجئے گا. ایک آنسو بھی نکل آیا. ان غریبوں کے وارث میں ظہور میں تاجیر ہو جائے گی. کیوں؟
یہی تو تیرے زمانے کے امام فرماتے ہیں، شیعو جب ہمارے دادا حسین کا گریہ بلند ہو ہمارے ظہور کی دعا کیا کر۔ ہائے ہائے، نقیب ممبر ایک اور بات بھی جہاں موقع ملے ضرور کیا کریں، یہ جو کہتے ہیں نا میرے برادران ممبر پہ آ کے گریے کا وقت ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، جو دل میں آئے مانگو، ان کو کہا کرو یار ہم اپنی کیا مانگے، وہی مانگے جو امام نے فرمایا ہے۔ ظہور روتی روتی آنکھوں سے دعا مانگنا ہے، اللہ کرے ان مظلوموں کا باعث چل دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دینی ہے، بس اسی پہ ہی مسائل ہے۔ مولا سلامت رکھے مومنین کو، بادشاہ کی نگاہ پناہ میں رہیں، امان میں رہیں۔ کوئی دنیا سے چلا جائے، ایمان سے بتاؤ افسوس کرنے کس کے پاس جاتے ہیں؟ بے شاباش پیر الطاف شاہ، شکریہ، مہربانی شجابہ۔ جس کا جو چلا جائے اس کے وارث کو ملتے ہو۔ آپ وہاں جاؤ، فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاؤ، کھانا کھا کے دعا کر کے واپس آ جاؤ، وارث کو نہ ملو، کیا کہے گا؟ مجھے تو ملا ہی نہیں تھا۔ ایسے ہے نا؟ اس لیے ان بکھری ہوئی لاشوں کا وارث ہے امام زمانہ، جو کائنات کے کونے کونے بکھر چکی ہے۔ میں زوار صاحبان اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یار کسی بندے کو ملنے جاؤ نا، سارے کٹھے ملتے ہیں۔ کائنات کا شاہی خاندان ہے، اجڑ گیا ہے۔ کسی کو ملنے کوفے جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے کاظمین جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے نجف جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے مدینے جانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا شاہی خاندان بکھر گیا۔ دعا مانگا کر، اللہ کریم بکھری ہوئی مزاروں کو اکٹھا کرنے والا جلدی آئے، آ کے سمت لعینہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ بڑے بڑے کربلا میں شہادتیں شہید ہوئی، غازی عباس، علی اصغر، ہاں اسی پہ میں اجازت چاہوں گا، بس میں بہت پڑھ گیا۔ نقیب ممبر شہزادہ اونو محمد وہ چھوٹے شہید نہیں، مگر اکبر ایسا شہید ہے جس تک جانے کے لیے حسین بیٹھ بیٹھ کے اکبر تک پہنچا۔ سارے کہتے تھے اکبر شبیہ پیغمبر ہے، مثال دیتے شبیہ پیغمبر۔ ایک اہل سنت ایک سلام لکھا ہے نقیب ممبر، وہ کہتے ہیں سلام و حسین تیرے اس بیٹے پر، محمد کو مارتے ہوئے کسی کو حیا بھی نہیں آیا۔